أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ جن پچھلی آیات کے اندر فرمایا تھا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا، ہم نے آسمان کی تلاشی لی تو اس کے اندر کیا جب ہم اوپر جاتے تھے وہ جو شیاطین جنات پہلے سننے کے لیے جاتے تھے فما حرسن شدیدا و شہبا، اب وہاں ہم جاتے ہیں ہمیں کیا آگے سے آگ کے انگارے مارے جاتے ہیں، اس طرح آسمان کے ستارے توڑ توڑ کے ہمارے اوپر پھینکے جاتے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم اس سے پہلے کیا کرتے ہم بیٹھتے تھے سننے کی جگہ میں، مقاعد یعنی جگہوں میں، وہاں بیٹھتے تھے، موقع کی تلاش میں بیٹھتے تھے. جب بھی اللہ رب العزت کو حکم دیتے تھے فرشتوں کو کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے سن لیتے تھے کچھ نہ کچھ. لیکن اب فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو شخص یہ چاہے نا کہ اب میں جا کے سن لوں بات، یعنی جنات میں سے شیاطین میں سے، یجد لہ شہابا رصدا، تو اب جو ہے اس کو آگ اپنے لیے وہ تیار پاتا ہے شعلے کو، یعنی آگ اس کے اوپر پھینک دی جاتی ہے. یعنی یہ کیوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہمارا اوپر جانا کیا ہو گیا، وہ ممنوع ہو گیا. اب ہم اوپر جا نہیں سکتے، اس لیے اب جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نہیں جانتے، وہ جنات کیا کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ جو لوگ بھی زمین کے اندر ہے، اشرٌ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، انبیاء کو بھیج کے، جنہوں نے تو ان کی بات مان لی ان کے ساتھ تو بھلائی کا ارادہ ہو گیا، وہ تو راہ راست پہ آ گئے، ان کے ساتھ بھلائی ہو گئی. لیکن اب جو یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، سارا مشاہدہ کرنے کے باوجود، ساری باتیں سننے کے باوجود اب بھی کیا ہے وہ ایمان نہ لائے، تو ان کے ساتھ تو پھر برائی کا ارادہ ہے، ان کے ساتھ ان کا جو حشر ہوگا وہ برا ہی ہوگا. اس کو وہ نقل کر رہے ہیں کہ جو بھی زمین کے اندر لوگ ہیں، یا ان کے ساتھ برائی ہوگی یا ان کے ساتھ بھلائی، دو ہی کام ہے، یا اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی. جو ایمان لے آئیں گے ان کے ساتھ بھلائی ہو جائے گی، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ برائی سلوک کیا جائے گا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے بھی، وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ نیک ہیں جنات میں سے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، جو لوگ بہت کچھ لوگ جو ہیں وہ نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بہت سارے لوگ دوسرے بھی ہیں، یعنی ظالم بھی ہیں، لوگوں کو تنگ کرنے والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں ہم میں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم بہت زیادہ کیا ہے مختلف طریقوں پر تھے، جس کا منہ جس طرف آیا، جس نے جو چاہا وہ اس پہ ایمان لے آتا تھا. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں اور کچھ لوگوں کو نقصان دینے والے بھی ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اب ہمارا یہ گمان یہ ہے، اب وہ جو ایمان لے کے آئے تھے نا فرشتہ، وہ جنات، وہ کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، ہمارا یہ گمان اب یہ ہے کہ ہم اللہ کو زمین کے اندر عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اللہ سے کہیں بھاگ سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، کہ اگر اللہ ہم نے ہمارے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو ہمیں بھلائی پہنچ کر ہی رہے گی، اگر اللہ نے ہمارے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا ہوا ہے تو ہم کہیں بھی جا نہیں سکتے، ہمارا نقصان ہونا ہی ہونا ہے. وہ شیطان، وہ جنات جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں
کہ ہم پہلے گمان ہمارا کچھ اور تھا کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، ہمارے پاس کیا علم غیب ہے، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، طاقت ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. لیکن اب ہمارا گمان یہ جو مسلمان ہو چکے وہ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کو زمین کے اندر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اللہ سے کہیں بھاگ سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، کیوں؟ بے شک ہم نے سنی ہے ایسی ہی ہدایت، یعنی ہدایت کا وہ ہدایت والا کو وہ کلام سن لیا ہے، وہ قرآن سن لیا ہے. آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں. یہ جو انہوں نے وہ کلام سنا تھا وہ کہتے ہیں اب ہم کیا ہے ایمان لا چکے ہیں، اب ایسی باتیں ہم نہیں کرتے. ہاں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی اللہ اپنے رب پہ ایمان لائے گا، ہم میں انسانوں میں سے ہو جنات میں سے ہو کسی میں بھی ہو، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو اپنے رب پر ایمان لے آیا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اس کو نہ کسی قسم کی کمی کا نقصان ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی، ظلم کیا جائے گا. یعنی نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر کسی قسم کا اس کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ نہیں کیا جائے گا. اللہ انصاف والا معاملہ فرماتے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اب پھر وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں سننے کے باوجود وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں سے بعض لوگ تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہم میں سے بعض مسلمان ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض ابھی بھی ظالم لوگ ہیں، اب بھی ظالم ہے. شیاطین میں بھی اب بھی کچھ ظالم موجود ہیں جو لوگوں کو نقصان کرتے ہیں، لوگوں کا برا سوچتے ہیں. وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور جس شخص نے بھی ایمان لے آیا، جو شخص بھی ایمان لے آیا چاہے جنات میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، وہ یہی سمجھے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، اس کو بھلائی کا والا راستہ دکھا دیا گیا ہے، رہنمائی والا راستہ دکھا دیا گیا ہے، وہ امن میں آ چکا ہے. اور بہرحال دوسرے لوگ جو ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم لوگ اب بھی ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. یعنی چاہے جنات میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، تو وہ ظالم جو لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، اب اللہ رب فرماتے ہیں اگر یہ اس طریقے پر قائم رہتے. یہ پچھلی ساری گفتگو کن کی تھی؟ ان کی جنات کی جو ایمان لائے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، اگر وہ کیا کرتے اس راستے پر، بھلائی والے راستے پر کیا کہتے رہتے، قائم رہتے، استقامت پر رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو سیراب کر دیتے ہر قسم کے پانی سے. یعنی انہیں ہر قسم کا پانی پلاتے، مطلب یا ان کے اوپر ہم ایسی چیزیں نوازتے کہ انہیں کسی قسم کی بھی کیا ہوتی کمی نہ ہوتی. لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ان کے اوپر رحمت نازل فرماتے، انہیں اپنی بہت زیادہ چیزوں سے نوازتے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، رہنے کی، یعنی ہر چیز کی جو نعمت ہے ہم ان کو نواز دیتے اگر وہ اس بات پہ قائم رہتے، پکے رہتے. اور نواز کے بھی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس کے اندر بھی ہماری آزمائش ہے. اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، یعنی ہمارا مال کھانے کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں یا اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں. یعنی مال ہونے کے باوجود کیا ہے وہ اللہ کا نافرمان بن جاتے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جس شخص نے بھی اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا، ان اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو ہم اس کو عذاب دیں گے چڑھتے ہوا عذاب. یعنی جو عذاب جو ہے مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، جن کے اوپر سب سے اوپر والا عذاب ہوگا چڑھتا ہوا عذاب، یعنی جو ہر چیز کو بھون ڈالے گا. ایسا عذاب ان کو دیں گے جو اللہ کی نعمتوں کو کھا کے بھی، اللہ کی نعمتوں کو پہن کے بھی، ان کو استعمال کر کے بھی پھر بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اس کو کیا چڑھتا ہوا عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ ان کے اندر کسی اور کو نہ پکارا کرو. یعنی جتنے بھی سجدے کی جگہ ہیں، مساجد ہیں، کئی جگہ کی نے ترجمہ کیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ سارے کے سارے سجدے کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم کسی اور کو سجدہ نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جو مساجد ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کے اندر کسی اور کو نہ تم فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو حاجت کے لیے، مدد کے لیے کسی اور کو نہ پکارو، یہ صرف اور صرف کس کو؟ اللہ ہی کی ذات کو پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب وہ
اللہ کا بندہ نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہاں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ انہ لما قام عبد اللہ، یعنی اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے، قام کس کے لیے؟ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یدعوہ تو اللہ وہ پکارتا ہے، تو یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ قادو یکونون علیہ لبادا، تو آپ کے اوپر گٹھا بنا کے، جماعت بنا کے، گروہ بنا کے، ٹولہ بنا کے اوپر آپ کے اوپر گھیرا ڈال لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم کیا کر دیں؟ جادو کر دیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ تو کہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو تم اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، یعنی یہ آپ کو صرف تنگ کرنے کے لیے، آپ کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، یا اس لیے ہما کہ وہ آپ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے سارا کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ اللہ کا ذکر پھر بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے جو عبادات ہیں پھر بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم کہیں بھی کیا کرو، اترو، کسی منزل پہ اترو، کسی جگہ پہ جاؤ، نئی جگہ پہ جاؤ یا کسی اور جگہ پہ جاؤ، اپنی جگہ گھر سے دور کسی جگہ پہ بھی پڑاؤ ڈالو، تو پھر ایک دعا سکھائی گئی حدیث کے اندر کہ پہلے جو لوگ تھے کیا کرتے تھے، جب کسی وادی میں اترتے تھے تو وہاں شیاطین کی پناہ مانگتے تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جہاں بھی تم کسی جگہ میں جاؤ، کسی جگہ پڑاؤ ڈالو، تو کیا کرو، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، تو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائیں گے وہاں کے شیاطین سے، وہاں کے جنات سے، وہاں کی جتنی بھی مخلوق تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔